فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ ہے 809، فصل نمبر 6 طہارت، ہیڈنگ 2423 پاکیزگی، حدیث 11239 پاکیزگی جزو ایمان ہے، کنز الاعمال حدیث 25998، حدیث 11240 سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی پاکیزگی ہے، کنز الاعمال حدیث 26010، حدیث 11241 طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، کنز الاعمال حدیث 26006۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2424 پاک کرنے والی چیزیں۔ قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 11 ہے، اور تم پر آسمان سے پانی برستا ہے تاکہ تمہیں اس سے پاک و پاکیزہ کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے۔ سورہ الفرقان آیت 48، اور ہم ہی نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پانی برسایا۔ مؤلف کہتے ہیں سلسلے میں مزید آیات بھی ملاحظہ کیجئے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108۔ اس کے بعد احادیث شروع ہو رہی ہیں اور 1 بائی 1 تمام تر ہیڈنگز ہیں۔ پہلی ہے الماء یعنی پانی، اس میں حدیث ہے 11242، ہر پانی پاک ہے جب تک تجھے علم نہ ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 99 حدیث 3۔ حدیث 11243، پانی خود پاک کرتا ہے، اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، وسائل الشیعہ جلد اول صفحہ 100 حدیث 6، اور وسائل الشیعہ کی جلد اول کا صفحہ 100 حدیث نمبر 7 بھی۔ اگلی حدیث ہے 11244، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک و پاکیزہ پیدا کیا، اسے کوئی چیز اس وقت تک نجس نہیں کر سکتی جب تک اس کے رنگ، بو اور ذائقے کو تبدیل نہ کر دے، وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 101 حدیث نمبر 9۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے الشمس یعنی سورج، حدیث 11245، جس چیز پر سورج یعنی دھوپ پڑے وہ پاک ہے، وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 1043۔ حدیث 11246، جس چیز پر دھوپ پڑے وہ پاک ہو جاتی ہے، وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 1043۔ 11247، زرارہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا چھت یا نماز پڑھنے کی جگہ پر پیشاب ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا جب اسے دھوپ خشک کر دے تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 1042۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ کی جلد 2 کا صفحہ 1042 کا باب 29۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے التراب یعنی مٹی، حدیث 11248، اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے اسی طرح مٹی کو بھی پاک و پاکیزہ بنایا، وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 99۔ 11249، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ناپاک مقام پر چلتا ہو، یعنی جس سے اس کے پاؤں نجس ہو جاتے ہوں، اور پھر پاکیزہ جگہ پر چلتا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا اگر 15 ہاتھ یا اس کے برابر کی مقدار چلے تو کوئی حرج نہیں، اس کے پاؤں پاک ہو جاتے ہیں، وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 1046۔ چوتھی چیز ہے النار یعنی آگ، حدیث 11250، ابن محبوب کہتے ہیں میں نے حضرت ابوالحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ گچ کے پتھر پر خشک پاخانے اور مردوں کی ہڈیوں کو جلایا جاتا ہے، پھر اس پتھر کو جلا کر صفوف بنایا جاتا ہے، اسے مسجد میں استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے مجھے تحریر فرمایا پانی اور آگ نے اسے پاک کر دیا، وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 1100۔ قول مؤلف ہے ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 2 صفحہ 1099 باب 81، جسے آگ نے راکھ یا دھوئے میں تبدیل کر دیا ہو
وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2425 طہارت معنویہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تمہیں ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42 ہے، وہ واقعہ یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، تم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا، تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک رکھا اور سارے جہان کی عورتوں میں تم کو منتخب فرما دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103 ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دو۔ حدیث 11251 انبیاء کی تعریف میں فرمایا کہ وہ بلند مرتبہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 94۔ 11252 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ آپ پاک لوگوں میں خصلت کے لحاظ سے پاکیزہ ترین اور جود و سخا میں ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زیادہ لگاتار برسنے والے تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ 105۔ حدیث 11253 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو کیونکہ اس کی ذات اتباع کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈھارس ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 160۔ حدیث 11254 خداوند عالم نے ایمان کا فریضہ عائد فرمایا ہے شرک کو آلودگیوں سے پاک رہنے کے لیے۔ نہج البلاغہ خطبہ 252۔ حدیث 11255 دل میں خدا کا خوف رکھو کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے امراض کا علاج اور نفس کو کثافتوں سے پاک کرتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 198۔ 11256 اگر تم واقعی پاک و پاکیزہ رہنا چاہتے ہو تو عیبوں کی کثافتوں سے پاک رہنے کی کوشش کرو۔ غرر الحکم 11257 اپنے نفسوں کو حسد کی کثافتوں سے پاک کرو کیونکہ وہ دل کا مستقل روگ ہے۔ غرر الحکم 11258 عثمان بن حنیف کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس، اور میں کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے معاویہ سے زمین کو پاک کر دوں۔ نہج البلاغہ مکتوب 45۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو قلب کا دل باب قلب یعنی دل کا باب دل کی طہارت، نیز نفس کا باب تہذیب نفس، باب تہذیب نفس کی معاون چیزیں، باب جو اپنی تہذیب نفس نہ کر سکے۔ اس کے بعد فصل نمبر 7 ہے اطاعت۔ ہیڈنگ 2426 اللہ کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے اے ایمانداروں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور رسول کی اور جو تم میں رسول ہی کی طرح صاحبان حکم ہوں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ قول مؤلف ہے کہ اس سلسلے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیجیے سورہ بقرہ آیت 285، آل عمران 31 اور 132، سورہ نساء آیت نمبر 13، 14، 46 اور 69، سورہ مائدہ 7 اور 92، انفال 120 اور 12، سورہ توبہ 72، نور 47 اور 56، سورہ لقمان 15، احزاب 36، 53، 57، 64 اور 71، سورہ زخرف 61 سے 63 تک، سورہ یہاں پہ قتال لکھا ہوا ہے یا انفال ہے 21 سے اور 28 اور 23، سورہ حجرات 1 اور 14، مجادلہ 5، 6، 13، 21، سورہ حشر 4، 7، سورہ صف آیت نمبر 5، تغابن 13 اور 16، طلاق 1، نوح 21۔ حدیث 11259 خداوند متعال سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اکتا کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ اپنے کسی فائدے کے پیش نظر ان سے اعمال کرائے جو تیری مخالفت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ تیری فرما نروائی کو نقصان پہنچا سکے، اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ تیرے ملک کی وسعتوں کو بڑھا نہیں دیتا۔ نہج البلاغہ خطبہ 109۔ حدیث 11260 اللہ سبحانہ وتعالی نے جب مخلوقات کو خلق فرمایا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 193۔
3. حدیث 11261 اس کی کسی نعمت سے جو اس نے تیرے لیے خلق فرمائی یا تیرے کسی گناہ میں جس پر اس نے پردہ ڈالا یا کسی مصیبت و ابتلا میں جس کا رخ تجھ سے موڑا تو اس کے لطف و کرم سے لحظہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا. یہ صورت میں ہے جب تو اس کی معصیت کرتا ہو پھر تیرا کیا خیال ہے کہ اس کے بارے میں اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہو. نہج البلاغہ خطبہ 223. حدیث 11262 خدا کی اطاعت زیرک اور ذہین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. غرر الحکم 11263 اطاعت الہی ہر قسم کا بچاؤ ہے. غرر الحکم 11264 خدا کی اطاعت مضبوط ترین ذریعہ ہے. غرر الحکم 11265 اطاعت خداوندی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہار الانوار جلد 70 صفحہ 105. 11266 خدا کی اطاعت اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. غرر الحکم 11267 اطاعت خداوندی تنگ دست کے لیے عزت ہے اور صدقہ خوشحال لوگوں کا خزانہ ہے. غرر الحکم 11268 اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر اچائی کی کنجی اور ہر خرابی کی اصلاح ہے. غرر الحکم 11269 خدا کی اطاعت کر کے فائدے میں رہے گا. غرر الحکم 11267 11270 خدا کی رحمت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اس کی اطاعت کے زیادہ پابند ہیں. غرر الحکم 11271 خدا کی اطاعت سے اس کی توجہ ہوتی ہے. غرر الحکم 11272 خدا کی اطاعت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. غرر الحکم 11273 سب سے پہلے اطاعت کا کام انجام دے گا اس کے نیک وقت بنے گا. غرر الحکم 11274 اطاعت الہی کو اپنے دل کا شعار بنا لو ظاہر داری سے اجتناب کرو. بہار جلد اول صفحہ 189. 11275 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو باشعور لوگوں کے لیے فائدہ قرار دے دیا جبکہ عاجز لوگ کوتاہی سے کام لیتے ہیں. غرر الحکم وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 186. 11276 جب تم میں طاقت اور قوت آ جائے تو اس قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو اور جب کمزوری اور ناتوانی پیدا ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی کے لیے کمزور اور ناتواں بن جاؤ. غرر الحکم 11277 اپنے نفس کی اس وقت تک عزت کرتا رہ جب تک وہ اللہ کی اطاعت کے لیے تیری معاونت کرتا رہے. غرر الحکم 11278 اطاعتوں میں استقلال اختیار کرو اور نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو. غرر الحکم 11279 سب سے بڑا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خیر خواہی کرتا ہے سب سے بڑھ کر اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے. غرر الحکم 11280 جب تو نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنا دیا تو تو نے اسے معزز بنا دیا. غرر الحکم 11281 ہر حالت میں اللہ کی اطاعت کرو تمہارا دل اس کے خوف اور امید سے پلک جھپکنے کے وقفے کے برابر بھی خالی نہیں رہنا چاہیے. غرر الحکم 11282 تم پر اس ذات کی اطاعت فرض ہے جس سے لا علمی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. بہار جلد 70 صفحہ 95. 11283 اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 184. 11284 دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باری الہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے لیے تو نے نیک لوگوں کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اپنی توفیق ان کے شامل حال کر کے اپنی اطاعت کے راستے بنا دیے. تیری اطاعت کے ساتھ وہ زندہ رہے تیرا قرب حاصل کیا انہیں عزت ملی اور زینت عطا ہوئی. بہار 94 صفحہ 128. حدیث 11285 جو خالق کی فرما برداری کرتا ہے وہ مخلوق کی ناراضگی سے نہیں ڈرتا. بہار جلد 78 صفحہ 366. 11286 یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ حضرت نزدیکی قرابت رکھتا ہو. نہج البلاغہ حکمت 96. 11287 اگر تم وہ کچھ دیکھ لیتے جو تم میں سے مر جانے والوں نے دیکھا ہے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی اور تم سست پڑ جاتے اور تم سنتے اور اطاعت کرتے. نہج البلاغہ خطبہ 20. حدیث 11288 حارث ہمدانی کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس اپنے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسری تمام چیزوں پر مقدم ہے. نہج البلاغہ مکتوب نمبر 69. اس کے بعد پیج نمبر 821 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے 2427 اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی کا حکم دیا.
حدیث 11289 حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر نیک خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، خدا کی قسم جو چیزیں تمہیں جہنم کے قریب اور بہشت سے دور کرنے کا موجب ہوتی ہیں میں نے ان سب سے تمہیں روک دیا۔ کافی جلد 2 صفحہ 74۔ حدیث 11290 اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا۔ بہار جلد 16 صفحہ 77، نہج البلاغہ مکتوب 31۔ قول مؤلف ملاحظہ و شریعت باب شریعتوں اور احکام کی وجوہات، نیز حرام کا باب عقل مند حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، نیز گناہ کا باب عقل مند گناہ نہیں کرتا۔ ہیڈنگ 2428 تمہیں تمہارے رب نے بلایا تو فرار کر گئے، شیطان نے پکارا تو تم نے لبیک کہا۔ حدیث 11291 اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلایا تو یہ بھڑک اٹھے اور پیٹ پھیر کر چل دیے، جبکہ شیطان نے ان کو دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لپک پڑے۔ نہج البلاغہ خطبہ 144۔ حدیث 11292 تمہیں تمہارے رب نے بلایا تو بھڑک اٹھے اور پیٹ کر چل دیے، جبکہ شیطان نے دعوت دی تو لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف لپک پڑے۔ اللہ نے تمہیں بقا کے مستقل نعمتوں کے گھر، انبیاء اور نیک لوگوں کے پڑوس کی طرف بلایا تو تم نے نافرمانی کی اور منہ پھیر لیا، جبکہ دنیا نے بدبختی، فنا کے گھر اور مختلف قسم کی بلاؤں کی طرف پکارا تو تم ان کا کہنا مان کر اس طرف تیزی سے لپک پڑے۔ غرر الحکم قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان شیطان۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ 2429 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے، اے ایمانداروں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں رسول ہی کی طرح صاحبان حکم ہوں ان کی اطاعت کرو۔ قول مؤلف ہے اسی موضوع پر مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ آل عمران 32 128 132، نساء 13 14 59 69، انفال 120 1 اور 20، توبہ 71، نور 52 اور 54 56، سورہ احزاب 36 71 64 66 اور زخرف 33، فتح 17، حجرات 14، مجادلہ 21، حشر 4 اور 7، تغابن 12۔ حدیث 11293 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اپنی محبت کے آداب تعلیم کیے، فرمایا یقیناً آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ پھر اپنی اطاعت کے امور ان کے سپرد کر کے فرمایا جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے۔ بہار الانوار جلد 17 صفحہ 3 حدیث اول، صفحہ 4 حدیث 3 اور 4۔ اس کے بعد حدیث نمبر 11294 اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کے آداب تعلیم فرمائے اور انہیں مرضی کے مطابق پایا تو ان سے فرمایا نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں۔ چنانچہ جب حضرت نے اس پر عمل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکی قرار دیا اور فرمایا بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکی قرار دینے کے بعد اپنے دین کے جملہ امور آپ کے سپرد کر دیا، فرمایا رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ بہار جلد 17 صفحہ 8۔ حدیث 11295 اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کھٹن، دشواریوں اور تلخ ذائقوں کو لیے ہوئے ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 156۔ حدیث 11296 مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس جب انہیں مصر کا حاکم بنایا، اور جب ایسی مشکلیں تمہیں پیش آئیں جن کا حل نہ پا سکو اور ایسے معاملات جو مشتبہ ہوں تو ان میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کی ہدایت کرنا چاہی ہے ان کے لیے فرمایا ہے اے ایمانداروں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور ان کی جو رسول کی طرح تم میں صاحبان امر ہوں۔ پھر اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ پس اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی محکم آیتوں پر عمل کیا جائے، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان متفق علیہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب 53۔ حدیث 11297 اہل مصر کے نام مکتوب جب مالک اشتر کو وہاں کا حاکم بنایا،
بعد از حمد و ثنا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں. اس کی بات کو سنو اور اس کے ہر اس حکم کو جو حق کے مطابق ہو مانو، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. نہج البلاغہ مکتوب 38. قول مؤلف ملاحظہ و شورا باب جب میں تمہاری نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت کرو. اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2430 افضل ترین اطاعت. حدیث 11298 افضل ترین اطاعت دنیاوی لذتوں کو ترک کرنا ہے. غرر الحکم 11299 افضل ترین اطاعت دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی ہے. غرر الحکم 11300 افضل ترین پرہیزگاری خواہشات نفس ثانی سے بچنا ہے. غرر الحکم. قول مؤلف ہے ملاحظہ و رضا باب تیری رضا کا باب تیری ناپسندیدگی میں میری رضا ہے. نیز عمل کا باب افضل ترین عمل. نیز عنوان خواہشات. یہاں پر عزیزان گرامی ہماری 11300 احادیث الحمدللہ میزان الحکمت کی مکمل ہو چکی ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے 2431 ان لوگوں کی اطاعت کرو. حدیث 11301 عقل مند کی اطاعت کرو فائدے میں رہو گے، جاہل کی نافرمانی کرو بچے رہو گے. غرر الحکم 11302 اپنے مومن بھائی کی اطاعت کرو خواہ وہ تمہاری نافرمانی کرے اور اس سے صلہ رحمی کرو خواہ وہ تم پر جفا کرے. اس صفحے کی تمام تر احادیث غرر الحکم سے ہیں. 11303 علم کی فرما برداری اور جہالت کی نافرمانی کرو تو نجات پاؤ گے. 11304 جو شخص تمہاری اصلاح کا حکم دے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. 11305 جو شخص تمہیں تقوی کا حکم کرے اور خواہشات کی پیروی سے روکے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. غرر الحکم 11306 جس کے بغیر تمہارا گزارا مشکل ہے اور جس کے امر کو تم لوٹا بھی نہیں سکتے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو. 11307 جو یہاں تک کی جو احادیث ہیں ان کا ریفرنس ہے غرر الحکم. 11307 جو شخص تمہارے لیے اپنی محبت اور رائے مقام پر جمع کر دیتا ہے تم اس کے لیے اپنی اطاعت کو مجتمع کر لو. بہار جلد 78 صفحہ 365. 11308 مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کو جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارہ کشی کرتا ہے. نیز دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرما برداری سے سلامتی کی راہ پا لیتا ہے. نہج البلاغہ خطبہ 214. اگلی ہیڈنگ ہے ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو. قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت نمبر 67 اور 68 ہے. اور کہیں گے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہی نے ہمیں گمراہ کر دیا. پروردگارہ ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل فرما اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر. حدیث 11309 دیکھو اپنے سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو جو اپنے جاہ و حشمت میں اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر غرہ کرتے ہوں. نیز جھوٹے مدعیان اسلام کی پیروی نہ کرو جن کا گدلا پانی تم اپنے صاف پانی میں سمو کر پیتے ہو، اپنی درستی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو خلط ملط کر لیتے ہو اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر لیتے ہو. وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں. نہج البلاغہ خطبہ 192. حدیث 11310 اس شخص کا کوئی دین نہیں جو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے. بہار 73 صفحہ 393. حدیث 11311 جو شخص کسی صاحب اقتدار کو ایسی چیزوں سے راضی کرتا ہے جن سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے. بہار 73 صفحہ 393. حدیث 11312 جو شخص سستی اور کاہلی کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے حقوق کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے اور چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ دوست کو اپنے اعتماد سے کھو دیتا ہے. نہج البلاغہ حکمت 239. قول مؤلف ہے کہ امامت کے باب جو خدا کی اطاعت نہیں کرتا اس کی اطاعت جائز نہیں کا ملاحظہ کیجیے. حدیث ہیڈنگ نمبر ہے 2433 اطاعت کے متعلق متفرق حدیث. حدیث 11313 یعنی 11313 جو تمہارا جس قدر محتاج ہوگا اسی قدر وہ تمہاری اطاعت
گزار ہوگا. غرر الحکم. 11314 اپنے سے مافوق کی اطاعت کرو تو تمہارے ماتحت تمہاری اطاعت کریں گے. غرر الحکم. 11315 جب اطاعتیں کم ہو جائیں گی تو گناہ بڑھ جائیں گے. غرر الحکم. 11316 جس کا دل خدا کے لیے تواضع کرتا ہے اس کا بدن خدا کی اطاعت سے تھکنے نہیں پاتا. بہار جلد 78 صفحہ 90. اس کے بعد فصل نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے. طیب یعنی خوشبو. ہیڈنگ 2434 خوشبو. حدیث 11317 خوشبو سونگھنا غم و اندوہ کو دور کرتا ہے. نہج البلاغہ حکمت نمبر 400. حدیث 11317 خوشبو سونگھنا غم و اندوہ کو دور کرتا ہے. نہج البلاغہ حکمت 400. 11318 خوشبو سونگھنا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 510. حدیث 11319 خوشبو لگانا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے. مکارم اخلاق صفحہ نمبر 42. حدیث 11320 عطر رسولوں کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 510. 11321 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کھانے پینے کی چیزوں پر خرچ نہیں کرتے تھے جتنا خوشبو پر خرچ کرتے تھے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 512. مکارم اخلاق 43 صفحہ نمبر 43. 11322 خوشبو دل کو طاقتور بناتی ہے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 510. 11323 پاکیزہ ہوا خوشبو دل کو تقویت پہنچاتی ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 510. حدیث 11324 معمر بن خلاد امام ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ روزانہ خوشبو کے استعمال کو ترک کرے. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ایک دن چھوڑ کر استعمال کرے. اگر اس پر بھی قادر نہیں تو ہر جمعے کو ہرگز ترک نہ کرے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 510. 11325 حسن بن راشد کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام روزہ رکھتے تو خوشبو کا استعمال بھی کیا کرتے اور فرماتے خوشبو روزے دار کا تحفہ ہے. فروع کافی جلد 4 صفحہ 113. حدیث 11326 جو شخص روزے سے ہو اور دن کے پہلے حصے میں خوشبو سونگے اس کی عقل ضائع نہیں ہوگی. ملا یحذر الفقیہ جلد 2 صفحہ 52. 11327 جو شخص دن کے اول حصے میں خوشبو لگائے تو اس خوشبو سے رات تک اس کی عقل زائل نہیں ہوگی. فروع کافی جلد 6 صفحہ 510. حدیث نمبر 7. 11328 عثمان بن مظعون نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میں خوشبو اور کچھ اور چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشبو کو نہ چھوڑنا کیونکہ ملائکہ مومن سے پاکیزہ خوشبو کو سونگتے ہیں. خاص کر کے ہر جمعے کو خوشبو لگانا ترک نہ کرنا. فروع کافی جلد 6 صفحہ 511. حدیث 11329 انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خوشبو کا تحفہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس نہ کرتے. ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 189. حدیث 11330 حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو اور حلوے کے تحفے کو واپس نہیں کیا کرتے تھے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 513. حدیث 11331 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس خوشبودار تیل کا تحفہ پیش کیا گیا. باوجود یہ کہ آپ علیہ السلام اس سے پہلے تیل لگا چکے تھے پھر بھی آپ نے وہ تیل لگا لیا اور فرمایا ہم خوشبو کو واپس نہیں کیا کرتے. فروع کافی جلد 6 صفحہ 512. حدیث 11332 جو شخص خوشنودی خدا کی خاطر خوشبو لگائے گا وہ بروز قیامت ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک نافع سے زیادہ معطر ہوگی. اسی طرح جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے تو وہ بروز قیامت اسی حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی بدبو مردار سے بڑھ کر ہوگی. مہجت البیضاء جلد 8 صفحہ 105. ہیڈنگ 2435 عورتوں کا خوشبو لگانا. حدیث 11333 عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ ظاہر ہو اور بو مخفی. مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی بو ظاہر ہو اور رنگ مخفی ہو. وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ 444. فروع کافی 6 صفحہ 512. ابن ماجہ
جلد 8 صفحہ 151 تقدیم و تاخیر کے ساتھ۔ حدیث 11334، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ انہیں وہ خوشبو محسوس ہو تو وہ زانیہ سمجھی جائے گی۔ ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 153۔ 11335، زینب ثقفیہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت نماز کے لیے جائے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے۔ ابن ماجہ جلد 8 صفحہ 153۔ قول مؤلف ملاحظہ و زنا کا باب ہر عضو کا زنا میں حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں فصل نمبر 9، جو کہ ہے الطیرہ یعنی فعل بد، اور یہ جو ہے فصل نمبر 9 ہے۔ ہیڈنگ 2436 بد فعلی۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین آیت نمبر 18 ہے کہ وہ بولے ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس پایا، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم لوگ ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو یقیناً ہماری دردناک عذاب پہنچے گا۔ حدیث 11336، بدفعلی بدشگونی لینا شرک ہے۔ کنز الاعمال حدیث 28556 اور 28568۔ حدیث 11337، جسے بدشگونی اپنی ضروریات سے باز رکھے وہ مشرک ہے۔ کنز الاعمال حدیث 28566۔ 11338، جو سفر کے ارادے سے باہر نکلے اور بدفعلی کی وجہ سے واپس آ جائے تو وہ شخص اس چیز کا منکر ہوگا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 28565۔ حدیث 11339، جو شخص بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، جو کہانت یعنی غیب دانی کا دعویٰ کرے، یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، وہ سب ہم میں سے نہیں۔ کنز الاعمال حدیث 28565۔ حدیث 11340، پرندہ اڑا کر شگون لینا بدفعلی اور جادو منتر کرنا بت پرستی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 28562۔ 11341، سچا شگون نیک فعلی ہے۔ کنز الاعمال حدیث 28584۔ 11342، اچھا شگون نیک فعل ہے۔ کنز الاعمال حدیث 28583۔ 11343، جب شگون لے لیا ہے تو چل پڑو، اور جب گمان میں مبتلا ہو جاؤ تو اسے رہنے دو، اور جب حسد کرو تو اسے مت چاہو۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 153۔ حدیث 11344، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک فعلی کو پسند فرمایا کرتے تھے اور بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی چیز کو ناپسند کرتا اور اس سے بدشگونی لیتا تو اس سے فرماتے کہ کہے یا اللہ تو ہی اچھا عطا فرما اور تو ہی برائی کو دور کرتا ہے، تیرے سوا نہ تو کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ بہار جلد 95 صفحہ 3۔ قول مؤلف ملاحظہ و کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 136۔ حدیث 11345، شگون کا دار و مدار خود تم پر ہی ہے، اگر کسی چیز کو آسان سمجھ کر اس سے چشم پوشی کر لو تو وہ آسان ہوگی، اگر اسے سخت سمجھو اور اہمیت دو تو سخت ہوگی، اگر کچھ بھی نہ سمجھو تو وہ کچھ نہیں۔ روضۃ الکافی حدیث 234۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 262۔ حدیث 11346، بدفعلی اور بدشگونی کا کفارہ خدا پر توکل کر کے کام کو کر گزرنا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 262۔ حدیث 11347، نہ تو اس کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، نہ بدفعلی کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی نحوست اور بدبختی کی کوئی اہمیت ہے۔ نور الثقلین جلد 4 صفحہ 382۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ نمبر 2437، نحوست بدبختی۔ حدیث 11348، اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو وہ زبان ہے۔ بحار الانوار 71 صفحہ 305۔ 11349، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا نحوست و بدبختی کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی۔ بہار 71 صفحہ 393 اور جلد 77 کا صفحہ 147۔ حدیث 11350، نرم روی برکت ہے اور بد اخلاقی نحوست ہے۔ بہار 75 صفحہ 59۔ اس کے بعد فصل نمبر 10 ہے، جو کہ اس حرف کی یعنی حرف طو کی آخری فصل ہے، طینت۔ ہیڈنگ 2438، طینت
قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 2 ہے، وہ وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اور اس پوری فصل میں صرف ایک ہی حدیث ہے جو کہ تھوڑی بڑی ہے. حدیث نمبر 11351 مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وحیہ، مالک بن وحیہ یا دحیہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ لوگوں کے اختلاف صورت و سیرت کا ذکر چھڑا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مبدا تینت نفوس سے مدبرہ جن پر لوگوں کے وجود کا انحصار ہوتا ہے نے اس میں تفریق پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے مبدائے تینت نے ان میں تفریق پیدا کرتی ہے. یہ اس طرح کہ وہ شورا زار و شیریں زمین اور نرم و سخت مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے متفق اور اختلاف کے تناسب سے مختلف ہیں. اس پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوش شکل انسان عقل میں ناقص اور بلند قامت آدمی پست ہمت ہو جاتا ہے، نیکوکار بدصورت اور کوتاہ قامت دور اندیش ہوتا ہے، اور طبعاً نیک سرشت کسی بری عادت کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، اور پریشان دل والا پراگندہ عقل اور چلتی ہوئی زبان والا ہوش مند دل رکھتا ہے. بہار الانوار جلد 5 صفحہ 254 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 234. اور الحمدللہ اس مقام پر ریڈنگ کا یہ پارٹ ہم مکمل کرتے ہیں. صفحہ نمبر 840 بھی مکمل ہوا، اور اس کے بعد اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حرف ضو کے کلمات کی احادیث کو پیش کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ شاید کہ اب اس کتاب کی ریڈنگ کے صرف 2 پارٹ باقی رہ گئے ہیں. صفحہ نمبر 841 سے ہم آغاز کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.